2017 کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے ایک بل پاس کیا جس کے تحت جرگے کو اور پنچایت سسٹم کو لیگلائز کرنے کا عندیہ دیا گیا۔ اس بل کا نام آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن بل ہے۔ اس بل پہ بحث کرنے سے پہلے 2-3 باتیں جاننا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ بل پاس ہوا تو 342 قومی اسمبلی کے کل ممبران میں سے صرف 23 ممبران جو ہیں اس وقت موجود تھے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس بل کے تحت اس جرگہ سسٹم کو اور اس پنچایت کے سسٹم کو لیگلائز کرنے کی اطلاع دی گئی جسے سندھ اور پشاور ہائی کورٹ مختلف ادوار کے اندر انلیگل قرار دے چکی ہے۔ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں اور کیوں اس کو لیگلائز کیا گیا؟ تو اس بل کو پیش کرنے والے جو ممبر قومی اسمبلی ہیں لا منسٹر زاہد حامد صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ بہت سپیڈی جسٹس سسٹم نہیں ہے ہمارے عدالتوں کے اندر، اس لیے یہ بل انٹروڈیوس کرایا گیا ہے تاکہ فوری طور پر کچھ مائنر اور کچھ میجر سول اور کرمنل کیسز کے اندر لوگوں کو انصاف کی فراہمی ممکن بنائی جا سکے۔ اس سے پہلے ایک اور بات جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ یہ وہی جرگہ اور وہی پنچایت سسٹم ہے جس نے خواتین پر رواں تشدد اور زیادتی، ظلم اور صدیوں پرانی روایات پر اپنی سٹیمپ لگائی ہے۔ مثلاً اس کی ایک اہم مثال ہمیں یہ ملتی ہے کہ ونی وٹا سکتا، بچپن میں کی گئی شادیاں، آنر کلنگ، یہ سب وہ سوشو کلچر روایات ہیں وہ جن کو جرگے کی مرضی سے ادا کیا گیا ہے۔ اس میں سب سے اہم کیسز جو ہیں وہ مختارہ مائی کا کیس میر والا سے تعلق تھا، ان کا جو 2002 میں تھا۔ کوہستان میں 4 لڑکیوں کی جب ویڈیو وائرل ہو گئی تالیاں بجاتے وقت اور گانے گاتے وقت ایک شادی کی تقریب کے اندر، تو 2012 میں ان کے خلاف ورڈکٹ دی اسی جرگہ نے۔ پھر مکول گاؤں کی ایک امبرین لڑکی 14-15 سال کی لڑکی، اس کو زندہ جلا دیا گیا اسی جرگے میں جو 2016 کا کیس ہے۔ اب یہاں پر 2-3 باتیں ہیں جو بہت اہم ہیں۔ جرگے کو لیگلائز کرنے کی ضرورت کا ہونا یا محسوس کیا جانا، اس کے لیے ہمیں پہلے یہ بھی جاننا چاہیے کہ جو 23 سول اور کرمنل معاملات اس جرگے کو اجازت ہے سننے کی، وہ تمام محتسب کے عہدے کو اجازت ہے سننے کی۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی محتسب کے ادارے کے ہوتے ہوئے ایک سول ہمارا پورا جوڈیشل سسٹم ہونے کے باوجود ایک آلٹرنیٹ جو جوڈیشری کا ایک سٹرکچر انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ ایک اور بات اس میں اہم یہ ہے کہ کیا ہم جرگے کو اور پنچایت کو پہلے سے 2 اہم معاملات پر اپنے ساتھ حکومت اکٹھا کر سکتی ہے یا نہیں؟ وہ 2 اہم معاملات ہیں خاندانی منصوبہ بندی کے، اور وہ ایک اور اہم معاملہ ہے پولیو کی مہم پہ، جس پہ جرگہ اور پنچایت بالکل بھی حکومت کے ساتھ نہیں ہے۔ جب ان معاملات پر ساتھ نہیں ہے تو پھر ان کو ایک لیگل کور دینے کی بالکل بھی سمجھ نہیں آتی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بل کا پاس ہونے سے یہ بھی ایک انڈیکیشن ظاہر ہوتی ہے کہ ہم پاکستان کی حکومت نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ ہمارا ویک ہے، وہ ہمارا فوری طور پہ سپیڈی جسٹس کو انشور نہیں کرا سکتا۔ اور دوسری حکومت نے ایک اور چیز بھی انڈورس کی ہے کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے خواتین کے ساتھ جو زیادتی جرگے کے کہنے پر ہوتی رہی ہے، ہم اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی PTI نے کچھ ریزرویشنز کا اظہار کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خواتین کے حقوق کے لیے تنظیمیں کام کر رہی ہیں انہوں نے اپنی آواز بھی بلند کی ہے۔ یہاں ایک اور اہم پوائنٹ بنتا ہے کہ 342 کی تعداد میں سے صرف 23 افراد کا ایوان میں موجود ہونا اور کسی کا کورم کی طرف توجہ مبذول نہ کروانا بھی اس بات کی گواہی ہے کہ ہمارے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں
وہ بالکل لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے، نہ مینڈیٹ کی پرواہ کرتے ہیں، نہ قورم کی پرواہ کرتے ہیں، اور نہ یہ پرواہ کرتے ہیں کہ جو وہ فیصلے کر رہے ہیں اس پر عوام کس طرح ری ایکٹ کرے گی۔